باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بشارتیں عطا فرمائیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو کوئی تمہارے حلقہ ذکر میں بیٹھ کر ایک بار ذکر کرے گا یا تیری امامت میں نماز پڑھے گا یا جس متوفی کے لیے تو دعائے مغفرت کرے گا یا بعد وصال تیرے مزار پر بیٹھ کر ذکر کرے گا، اسے بخش دیا جائے گا۔ نمبر 2، تو چاہے تو پہلی ہی بار ایک نشست میں لطائف و مراقبات کرا کر بالائی منازل میں باب مغفرت تک رسائی اور کعبہ شریف، روضہ اطہر اور دربار اقدس میں پہنچانے کا مجاز ہے۔ نمبر 3، تجھے ہر سال لیلۃ القدر نصیب ہوگی اور ساتھیوں کو مشاہدہ کرا سکے گا۔ نمبر 4، جو کوئی صدق نیت سے تیری زندگی میں یا وصال کے بعد ایک بار بھی تیرے پاس یا تیرے مزار پر فیض کے لیے آئے گا، اس کا روحانی رابطہ تجھ سے قائم ہو جائے گا اور وہ تجھ سے غائبانہ طور پر فیض حاصل کرتا رہے گا۔ نمبر 5، تمہاری شہادت کی موت کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ نمبر 6، تمہیں ولایت کی ساری شاخیں عطا کی گئی ہیں اور سب شاخوں میں بطور سربراہ تیرا فیض تا قیامت جاری رہے گا۔ میرے احوال اور بشارتوں کے بارے میں کوئی صاحب پڑھ کر مبادا یہ کہہ اٹھیں کہ یہ شخص کیسے اوٹ پٹانگ خود ساختہ دعوے کر رہا ہے اور اس نے مغفرت کا اتنا سستا کاروبار کھول لیا ہے۔ میرے بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میرے پیش نظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے کوئی ایسی بات مجھ سے منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کتاب میں فقیر نے مختلف مقامات پر جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی ہیں وہ پوری ذمہ داری سے کی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ شاید دنیا چونک اٹھے، مگر اللہ تعالیٰ شاہد ہیں کہ میں نے یہ ساری کتاب اللہ کے گھر یعنی مسجد میں بیٹھ کر قلم بند کی ہے۔ اس میں ذرہ بھر ہوائے نفس شامل نہیں، بلکہ در حقیقت اگر دربار اقدس سے مجھے حکم صادر نہ ہوتا تو میں اس موضوع پر قلم اٹھانے کی جسارت ہی نہ کرتا، اور کسی فتنے سے بچنے کے لیے میں نے چند باتیں ملفوف انداز میں لکھیں تو انہیں واضح انداز میں لکھنے کا حکم فرمایا گیا اور جملوں میں کانٹ چھانٹ کروائی گئی۔ اب قاری کے مزید اطمینان کے لیے گزارش ہے کہ مغفرت ولایت کی ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اسے اس سے نواز کر اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کی مغفرت کا وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا کر امت کی بخشش کی دعا کرائی گئی تھی۔ مزید 2 مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انفاس العارفین صفحہ 70 پر اپنے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے تھے کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آج اس نماز میں جو شخص تیری اقتدا کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ جماعت میں ایک ایسا شخص تھا جس کے متعلق میرا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ جب تکبیر کہی گئی تو اتفاقاً اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ ایک دوسرا اجنبی شخص آیا اور نماز میں شریک ہو گیا۔ انوار الاصفیاء میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور بہشتی دروازے کی روایت یوں درج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مزار تعمیر کرایا تو ایک روز جنوبی دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ اچانک فرتے جوش سے پکار اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ جو اس دروازے میں داخل ہوگا نجات پائے گا۔ اس واقعے کے بعد سے صرف مشرقی دروازہ زائرین کے لیے کھولا گیا، جنوبی دروازہ جسے بہشتی دروازے کا نام دیا جاتا ہے بند کر دیا گیا۔ صرف عرس کے موقع پر یعنی 5 محرم کی شام کو کھولا جاتا ہے اور لوگ اس میں سے گزرتے ہیں۔
میں نے روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کی نسبت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسبات میں جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرس میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو شعائر اسلام کی پابندی اختیار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو صاحب مزار کی دعا کی برکت سے موت کے وقت سچی توبہ اور کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں متوسلین کو تلقین کی جاتی ہے کہ شیخ سے اخذ فیض کے لیے 3 شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ عقیدت، ادب اور اطاعت کی 3 تاروں میں سے اگر ایک میں بھی نقص پیدا ہو گیا تو فیض کی لہر کٹ کر رہ جائے۔